الذي رزقنا هذا الذي رزقنا من قبل. دروازة بند رکھو. رزقنا من قبل. یہاں آیت نہیں ہے، وقت نہیں ہے. من قبل وأتوا به متشابه. فتوى ہے وأتوا به متشابه. ولهم فيها أزواج ولهم فيها وهم فيها خالدون. ازواج مطہرۃ کے بعد نہیں ہے. وقف ہے. لا بھی ہے اور قاف بھی ہے. قاف بھی ہے، لا بھی ہے. پہلے قاف ہے پھر لا ہے، ایسے ہے نا. قبل کے بعد لا بھی ہے اور قاف بھی ہے. قبل کے بعد بھی لا ہے. ادھر لا ہے نا. کیسے رک رہے سمت حقوق. لا ہے. ادھر قاف بھی ہے، لا بھی ہے. قاف نیچے ہے، لا اوپر ہے. فیہا ازواج مطہرۃ وہم فیہا خالدون. تمہیں خطر گنجائشی تھا ویسے تھے روزان گھر ژیٖر کیٛازِ آکھ 10 منٹ چھا کٕہٕنۍ تہِ کُس دی یِم 10 منٹ ژیٖر. بیٚیہِ چھُنہ ژےٚ یُن سُلی أنٛدرٕ وَنُن ریٖزن گۄڈٕ بہٕ کیٛازِ اوسُس گرِ ژےٚ راتھ. مسیج کَرہَس تٔتی پٮ۪ٹھ بہٕ کیٛاہ بہٕ چھُسا چانہِ مسیج ہُنٛد بوٚچھ کِنہٕ قلبس چھُم آرام گژھان چٲنۍ مسیج وٕچھِتھ. چلو اندر. نیندر چھو کھسان پتہٕ چھُ دپان یِہوے بٮ۪مار ٲسۍ کیٛاہ تھانۍ ٲسۍ پیٚمٕتۍ ہسپتال ٲسۍ تپان ٲسۍ. الفاظ کو پہلے دیکھ لیجیے لغات کو. اس کو دیکھیے. من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به. أتوا تو آپ نے پڑھ لیا ہے. عطا کا مجہول ہے نا اتو. عطا کا مجرد کا. متشابہن کے لفظ کو دیکھ لیجیے لغت کے اعتبار سے. اللغات میں لکھ لیجیے. کیا سر اچھا تم اسماعیل سے نوکا ہاں شرم تو آتی نہیں ہے. صبح ٲسۍزیو مسجد منٛز پران باجماعت نماز پتہٕ ییٖہو وتھ اتہِ. چلو کل آئے تھے. اس میں متشابہن میں اصل میں لفظ ہے متشابہن. یہاں متشابہن اور یہ منصوب ہو گیا ہے. ٹھیک ہے منصوب ہو گیا ہے. فعل مفعول ہے مفعول بھی. متشابہن ہے متفاعل کی وزن پر علی وزن متفاعل. اس کا مطلب کیا ہے. آپ کا میم اور تا اس میں اور الف اضافی ہے. جیسے میم اور تا اور الف اضافی ہے تو اصل میں بعد میں رہتا ہے فعل. یہاں بھی رہا شین با اور ہا شبہ
تو یہ استعمال ہوتا ہے، شین ہے اصل ورڈ، با ہے اور ہا ہے، تو اس کو استعمال کرتے ہیں شبہ، شبہ، شبیہ، شبیہ، یشبہ، یش بہو، سمع یسمع کے باب سے دو مصدر اس کے آتے ہیں، ایک آتا ہے شبہن، شبہن، اور ایک آتا ہے شبہن، شبہن، دونوں لفظ آپ نے دیکھا ہوگا، شبہن بہت کم ہے استعمال اردو میں، شبہ کا لفظ زیادہ استعمال ہے اردو میں، اس میں کوئی شبہ کہتے ہیں نا، شبہ شبہ ہے اصل میں، شین کی کثرت سے معنی ہے، اس کے معنی ہیں شبیہ، شبہن اور شبہن، اس کے معنی ہو گئے مثال ہے، مثال ہے، جیسا اردو میں ہم کہیں گے جیسا۔ اب اس لغت کے بعد آ کر کے دیکھیے کچھ صرف کی چیزیں، رزق کا مجہول جو ہے، رزق کا مجہول کیا ہے؟ رزقہ، تو رزقہ کیسے بنتا ہے؟ مجہول مجرد سے، فا کلمہ پر ضمہ، عین کلمہ پر کسرہ، اب رزقو بن گیا ورڈ، رزقو، ٹھیک ہے، اور آگے آیا ہے لفظ رزقو، رزقو من ثمرۃ رزقاً، تو رزقو رزقاً کے لفظ کو دیکھ لیجئے، رزقو، ہاں رزقاً، رزقاً، اس میں رزقو کو، رزقو کی واو جو ہے، رزقو میں جو واو ہے، یہ واو اس کا فاعل ہے اور اسی کو نائب الفاعل مانا جائے گا، اور رزقاً جو ہے یہ مفعول مطلق ہے۔ مفعول مطلق کون سا مفعول ہوتا ہے؟ ہاں؟ مثلا کہیں گے ضرب زید، زید ضرباً، جب مفعول مطلق ہوتا کیا ہے؟ جو فعل کے الفاظ کے ساتھ آتا ہے بن کر کے، پڑھا نہیں پرسوں میں نے بتایا آپ کو، دوسری جلد پڑھی آپ نے؟ نہیں، ابھی دوسری جلد میں آپ پڑھیں گے مفعول مطلق، آپ لوگوں نے پڑھا نہیں؟ پڑھا ابھی، دوسری میں نہیں، تیسری میں ہوگا، تو ضرب زید ضرباً، تو یہ جو مفعول مطلق آتا ہے یہ بیان کئی معنی کے لیے آتا ہے، ایک آتا ہے بیان نوع کے لیے، بیان نوع کا مطلب اس کی قسم اور اس کی نوعیت بیان کرنے کے لیے، اور کبھی آتا ہے یہ عدد کے لیے، کئی معنی کے لیے آتا ہے، اور کبھی آتا ہے یہ فعل کے اندر سٹریس پیدا کرنے کے لیے اور اس کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے، مثلا ضرب زید ضرباً، زید نے مارا، مارنے کی طرح مارا، تو اس میں کیا وصف پیدا ہو گیا؟ شدت کا، شدت کا وصف اس کے اندر پیدا ہو گیا، اور ادھر بھی بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ، بعض صرفیوں کا خیال ہے کہ یہاں رزقاً کا لفظ جو ہے، نحویوں کا خیال ہے کہ یہاں رزقاً کا لفظ یہ مفعول بھی ہے، لیکن اکثر اس بات پر ہے کہ یہ مفعول مطلق ہے، تو اسی حساب سے اس کا ترجمہ بھی ہوگا، جب ترجمہ کریں گے تو یہ ذہن میں رہے گا کہ یہ لفظ مفعول مطلق رہا ہے یا مفعول بھی ہے، مفعول مطلق مان کے چلیں گے ہم، اور اس سے وہ زیادہ قریب قیاس ہے، تو رزقو رزقاً ہے لفظ، رزقو رزقاً، تو یہاں رزقو رزقاً میں آپ رزقو مجہول فعل ہے اور رزقاً مفعول مطلق ہے، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، رزقنا وہی مجہول میں رزقنا، ہم دیے گئے، ہمیں رزق دیا گیا، رزق یرزق رزقاً آتا ہے جب رزق دیا جائے تو اس کے لیے دینے کے مفہوم اس میں اندر ہوتے ہیں، لیکن رزق کے ساتھ ہوا رزقہ رزقاً حلالا، یا ہوا اکتسب رزقاً حلالا، اس نے حلال روزی کمائی، صحیح، ہوا اکتسب رزقاً حلالا، یعنی ہوا ترزق رزقاً، آتاہ رزقاً حلالا یا رزق رزقاً حلالا،
تو وہاں رزق کا لفظ جو ہے وہ دینے کے معنی میں آتا ہے، لیکن خاص روزی دینے کے معنی میں رزق کا لفظ آتا ہے۔ رزقنا من قبل، پہلے ہی، وَأُتُوا بھی، اس میں اس آیت میں کئی چیزیں ہیں۔ ایک تو صرف کی چیزیں ہیں، لغت کی چیزیں ہیں، صرف کی چیزیں ہیں، نحو کی چیزیں ہیں، اور پھر اس میں معنی کو طے کرنے کے لیے کچھ فلسفے اور بلاغت کی چیزیں بھی ہیں، بلاغت کی چیزیں۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وَأُتُوا، اتو مجہول، اتو عطا مانے دیا، اتیا مانے دیا گیا، ہوا اتیا، ہیا اتیت، ہما اتیا، ہما اتیتا، ہم اتیو کے بجائے اتو، ہم اتو دیے گئے، اتو بھی متشابہن، متشابہن مانے مماثلا، اسی جیسا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ کو دیکھ لیجئے، ازواج مطہرۃ، اس لفظ کو دیکھ لینا پہلے، ترکیب کیا ہے، اس ترکیب کو دیکھیے۔ ازواج جمع زوج ہے، جمع زوج، ٹھیک ہے، سمجھ میں ہے؟ اور زوج کا اطلاق مرد اور عورت دونوں پر ہوتا ہے، ہاں، زوج، الزوج والزوجۃ، جب دونوں جمع ہو جاتے ہیں تو زوج کا جمع آتا ہے، سمجھ میں آیا؟ اور اگر خالی شوہر مراد ہوں تو تب اس کا آتا ہے دونوں کے لیے جب جمع ہو، اور زوجتن کے لیے جب جمع ہو تو زوجات آتا ہے، جب زوجات آتا ہے، جب دونوں کی جمع ہو تو ازواج آتا ہے، سمجھ میں ہے؟ جب دونوں کی جمع ہو ازواج تو اس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہوتی ہیں، لیکن جب زوجات آئے گا تب عورتیں مراد ہوتی ہیں، نہیں سمجھے آپ؟ زوج کا ورڈ جو ہے یہ مرد اور عورت، بیوی اور میاں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ میں سے کون حاضری لکھتا ہے؟ ہاں؟ وہ کہاں ہے؟ ہاں؟ آج بھی آپ کہاں ہو؟ کل کہاں تھے آپ؟ ادھر کون کہہ رہا تھے؟ آپ کہہ رہے تھے یہ خصوص کر ازواج زوج کی جمع ہے، اس لفظ کو ترکیب کو اچھی طرح سے دیکھنا، ازواج زوج کی جمع ہے، اور زوج میں مرد اور عورت دونوں شامل ہوتے ہیں، جب ازواج کہیں تو مرد اور عورت دونوں شامل ہوتے ہیں، لیکن جب زوجات کہیں تو صرف بیویاں، لیکن اکثر مرتبہ ازواج جو ہے بکثرت دلالت کرتا ہے زیادہ بیویوں پر، ازواج کا لفظ جو ہے زیادہ بیویوں پر دلالت کرتا ہے، اس لیے سارے علماء نے، اردو ترجمہ دانوں نے یہاں بیویاں ہی مراد لیا ہے، ہر چند کے لفظ کے اندر گنجائش موجود ہے کہ دونوں مراد لیے جائیں۔ پھر دوسرا لفظ اس کی صفت ازواج اب عاقل ہے غیر عاقل ہے، مکسر ہے غیر مکسر ہے، مکسر ہے کہ سالم ہے، مکسر لفظ بن گیا، اور عاقل کی مکسر ہے، تو ہونا کیا چاہیے؟ ازواجم نہیں ہونا چاہیے، اگر مرد مراد ہوں، اگر عورتیں مراد ہوں تب اس کا ہونا چاہیے ازواجم، عورتیں اگر مراد ہوں تو ازواجم مطہرات ہونا چاہیے، کیونکہ عاقل ہے، اس کی جمع آئے گی، ٹھیک ہے، اور اگر مرد ہی مراد ہوں تب آئے گا ازواجم، وارسمج وصل، ازواجم مطہرون، ٹھیک ہے، دوسرا کہنا، لیکن یہ لفظ بالکل اور طرح سے آیا، یہ آیا ازواج، ازواج مطہرتن، مطہرتن، یہ غیر عاقل کی جمع کے لیے، غیر عاقل کی جمع کی طرح مطہرتن مفرد اور مؤنث آ گیا۔ ایسا تب ہوتا ہے، عربی زبان میں قاعدہ موجود ہے، ضابطہ موجود ہے کہ جب عربی زبان میں لفظ مراد ہو تو اس کے مطابق صفت آئے گی، اگر مفہوم مراد ہو تو اس کے مطابق صفت آئے گی، کہیں لفظ مراد ہوتا ہے، کہیں معنی مفاد۔ اب ازواج کا لفظ جو ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے لیے جمع یا آئے گی، اگر عورتیں مراد ہوں تو کیا آئے گا؟
مطہرون مطہرات، اور مرد مراد ہوں، اب دونوں ہوں نہیں، دونوں ہیں تب مطہرون آئے گا، کیونکہ مطہرون میں مرد عورت دونوں شامل ہوں گے، ہے یا نہیں؟ لیکن اللہ نے یہاں مطہرتن کا لفظ لایا صفت بنا کر کے، گویا اللہ نے یہاں لفظ کی رعایت کی ہے، مفہوم کی رعایت۔ لفظ کیا ہے؟ ازواج ہے نا، جمع مکسر، لفظ کی رعایت کی، یعنی غیر مکسر لفظ ہے۔ مفہوم اس کا کیا ہے؟ انسان، ہیومن بینگز، الفاظ ہے کیا؟ ہیومن بینگز مراد ہے، عاقل ہے کہ نہیں؟ اگر مفہوم کیا، مفہوم یعنی اس کا میننگ کیا ہے، اس میننگ کے مطابق تب آتا مطہرون، لیکن اس کی رعایت اللہ نے نہیں کی۔ کس کی رعایت کی؟ آپ لوگوں کی سمجھ میں آیا؟ پلے پڑا کہ نہیں پڑا؟ آپ کے پلے نہیں پڑا، چونکہ لفظ میں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لفظ کی رعایت کرتا ہے اور اس کے مطابق کبھی لفظ کا کیا مطلب ہے اس کی رعایت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا تلک الرسل، تلک الرسل، رسول جو ہے یہ رسول کی جمع ہے، تو رسول رسول کی جمع ہے، رسول رسول کی جمع ہے، عاقل ہے غیر عاقل ہے؟ عاقل ہے، لیکن اللہ نے اس کو مؤنث استعمال کیا تل کا، کیونکہ لفظ کی رعایت کی۔ رسول جو ہے یہ غیر عاقل کی جمع ہے اور جمع مکسر ہے، جمع مکسر کو مؤنث استعمال کرتے۔ اگر لفظ کو دیکھیں، اگر اس کے مفہوم کو دیکھیں اس کے اندر کیا معنی ہے، تب وہ مذکر ہی آئے گا، یا مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث آئے گا۔ تو ہونا چاہیے یہاں اولئک الرسل، لیکن تب ہوگا جب رسل سے کیا مراد ہے معنی کی طرف جائیں گے۔ تو عربی میں یہ قاعدہ موجود ہے، بلاغت کے اعتبار سے اور زبان پر لفظ کے لطافت کے اعتبار سے، کبھی لفظ کو اس کے معنی کے اعتبار سے صفت آتی ہے، کبھی اس کے سٹرکچر کے اعتبار سے صفت آتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو کیا کہا یہاں تلکر، تو رسل حالانکہ جماعت الانبیاء ہے اور وہ عاقل ہے، ہونا چاہیے تھا اولئک الرسل، لیکن اللہ نے اولئک الرسل نہیں تلک الرسل کہا۔ کیوں کہا؟ کیونکہ اس نے مفہوم کی طرف اللہ نے نہیں دیکھا، کس کی طرف دیکھا؟ لفظ کی طرف۔ تو لفظ چونکہ غیر عاقل مکسر ہے، اس لیے غیر عاقل مکسر کیا ہوتا ہے؟ مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ تو بنسبت اولئک الرسل کے تلک الرسل زیادہ بلیغ، زیادہ میٹھا ترکیب بنتی ہے۔ اسی طرح سے یہاں بھی اللہ پاک نے کیا کیا؟ ازواج کے ساتھ مطہرات نہیں لایا، مطہرون نہیں لایا۔ مرد مراد ہوتے ازواج سے تو مطہرون آتا، عورتیں مراد ہوتی تو مطہرات آتا، مرد اور عورتیں دونوں مراد ہوں تو مطہرون بھی آئے، مطہرون آئے گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ نے یہاں لفظ کی رعایت کی ہے، مفہوم کی رعایت نہیں کی۔ ازواج زوج کی جمع ہے اور جمع مکسر ہے کہ نہیں؟ عاقل ہی ہے، ہونا چاہیے تھا غیر عاقل کے لیے، لیکن اللہ نے یہاں لفظ کی رعایت کی، کیونکہ جب کوئی لفظ غیر عاقل کی جمع مکسر بن جاتی ہے وہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے یہاں لفظ مطہرۃ لایا۔ ازواج مطہرون کے بجائے ازواج مطہرۃ میں زبان پر لفظ لینا زیادہ ٹیسٹی ہے، زیادہ عذب ہے، زیادہ میٹھی ترکیب بنتی ہے، اس لیے اللہ پاک نے لفظ مطہر لایا۔ اب اس کے مفہوم کو دیکھ لیجئے، بہت کم علماء نے یہاں ازواج مطہرۃ سے مرد اور عورتیں دونوں مراد لی ہیں، بہت کم، نہ ہونے کے برابر۔ زیادہ لوگوں نے یہاں بیویاں ہی لکھا ہے ازواج مطہر، حالانکہ اس کے لیے قرینہ ہونا ضروری ہے۔ کیا قرینہ؟ کہ ہونا چاہیے مطہرہ۔ اب لوگوں نے کیوں کیا اس کو؟ کیونکہ عام طور پہ جنت میں حوروں کا ذکر ہوتا ہے، جس وجہ سے اللہ پاک نے عورتوں کا ذکر کیا، یعنی ان کے لیے وہاں پاک جوڑے ہوں گے، یا اللہ ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے بلاغت کا، یہ یہاں تک تو آپ نے دیکھا کہ یہ ایک بلاغی پہلو تھا اس میں، لیکن اب فلسفے کا ایک پہلو ہے کہ اگر مردوں کے لیے عورتیں ہوں گی، وہاں بیویاں ہوں گی، تو عورتوں کے لیے کیا ہوں گی؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں؟
تو مردوں کے لیے کہا نا بیویاں، سمجھ آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ مردوں کے لیے بیویاں کہا تو بیویوں کے لیے مرد نہیں ہونے چاہیے، ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے؟ تو جب مردوں کے لیے بیویاں ہیں تو بیویوں کے لیے خود بھی خود مرد ہو گئے، تو اس کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں سمجھ ارشد صاحب آیا؟ اللہ نے فرمایا ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی، تو مردوں کے لیے بیویاں، جب بیویاں ہو گئی تو بیویوں کے لیے تو خود بخود مرد ہو گئے، وہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یتھ گرس خاطر چھ یہ نوش، یتھ گرس خاطر چھ یہ نوش، گویا گرس آو کریڈٹ دن نوش ہو آو نوش کیا کریڈٹ آو؟ نوش تے میول گھر کہیں سمجھ یتھ گرس خاطر گئی یہ نوش، مثلاً یتھ گرس گئی یہ نوش، یا یتھ گرس شوبی یہ نوش، ٹھیک ہے معاملہ ختم۔ لیکن نوش زن ون دپے بہ کتھ شوب تو تمس تے گھر آو دن۔ اللہ نے فرمایا ازواج مطہرۃ، ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی، تو بیوی مردوں کو کیا ہے؟ بیویاں، بیویوں کو گئی نا پانے مرد، اصل ون ضرورت تھی تو بیوی کے لیے بھی مرد ہو گئے۔ اور اس میں حدیث میں آیا ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن انہی جو دنیا کی عورتیں ہیں انہی کو پاکیزگی اور انہی کو مردوں کو پاکیزہ اخلاق اور عورتوں کو پاکیزہ اخلاق عطا کرے گا، اور ان کی جو نفسانیت ہے جو ان کو حیوانیت پر پہنچاتی ہے اور ان کے اندر عیب پیدا کرتی ہے اس سے پاک کرے گا، یہی مراد ہے۔ اس لیے لفظ آیا مطہرۃ، مطہرۃ باب تفعیل سے طہر یطہر التطہیر، مطہرۃ کا اسم مفعول ہے، مطہرۃ پاک کرنے والیاں، مطہرۃ پاک کرنے والے، مطہرۃ پاک شدہ، پاک کیے ہوئے۔ تو اس کا مطلب ہے جو جوڑے ہوں گے وہ مرد بھی اور عورتیں بھی دونوں۔ حالانکہ تفاسیر کے اندر علماء نے اور بڑے بڑے علماء نے زیادہ ان کی توجہ گئی ہے اس طرف کہ جنت میں حوروں کا تذکرہ ہے کہ وہی عورتیں ہیں کہ جن کو اللہ پاک پاکیزہ بنائے گا اور ان کو حوروں میں تبدیل کرے گا۔ لفظ مطہرہ کا مطلب یہی ہے کہ وہ چیز پہلے پاک نہیں تھی اب پاک کی گئی۔ اگر صرف وہی حوریں کہ وہیں پیدا ہوں گی وہیں ان کو دی جائیں گی تب اس میں مطہر کا لفظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تب طاہرۃ کا لفظ آئے گا۔ کیا وہ سمجھ شنگے ازواج طاہرۃ نہیں آیا، طاہرۃ نہیں آیا، پہلے سے پاک ہے۔ مطہرۃ پاک کیا گیا ہے ان کو، اس کا مطلب اس سے پہلے وہ عیبدار تھیں، مطلب دنیا میں وہ عیبدار تھی، اب جب آخرت میں چلی گئی۔ اس پر احادیث بھی دلیل ہے کہ اللہ پاک خاص طور پہ اگر میاں بیوی یہاں اچھے تعلقات تھے، اللہ پاک ان کے اندر سے عیب دور کر کے قیامت کے دن انہیں کو ایک دوسرے کی پسند بنا دے گا، جو وہ ان کے ساتھ خوش رہیں گے۔ اب یہ فلسفے کی بات ہے، تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا ازواج مطہرۃ۔ اب دیکھیں مطہر کے لفظ میں کتنا معنی پھنسا ہوا ہے۔ اردو کیا کہہ رہا تھا؟ نارس دیا نری، اردو کیا کہہ رہا تھا؟ ایک تو ازواج کا لفظ ہے جو دونوں پر بولا جاتا ہے، مرد اور عورتوں دونوں پر بولا جاتا ہے، اور اگر زوجات آئے گا تب عورتیں ہی مراد ہیں، تو اللہ نے زوجات نہیں فرمایا، زوجات مطہرات نہیں فرمایا، سمجھے کیا فرمایا؟ زوجات آتا تب مطہرات آتا، تب مطہرات نہیں آتا، کیونکہ وہ جمع مکسر نہیں بنتا ہے، جمع سالم بنتا ہے، تب مطہرات آئے گا۔ لیکن وہ بھی نہیں فرمایا، کیا فرمایا اللہ نے؟ ازواج مطہرۃ، ایسے جوڑے ہوں گے جو پاک کیے گئے ہوں گے۔ اس دنیا میں کسی عورت کا شوہر ناپاک ہے، گندا ہے، نگاہ گندی ہے، زبان گندی ہے، اس کا وتیرہ گندا ہے، اس کا طور طریقے ٹھیک نہیں ہے، تو وہ گندا ہے، اس سے اس کو پاک کیا جائے۔ عورتیں بھی اس دنیا میں مردوں کو کچھ عورتیں ملی ہیں، ان کی زبان گندی ہے، ان کی سوچ گندی ہے، ان کا بیہیویئر گندا ہے، تو اس سے بھی ان کو پاک کیا جائے۔ تو مطہرہ کا مطلب دلالت کرتا ہے کہ وہ پہلے ناپاک تھیں اب پاک کی گئی۔ یہ سمجھ باسط صاحب سمجھ میں آئے؟
نہیں آپ خاموش ہیں اب بھی. ہاں ارشد صاحب ہاں کیا آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ مطہر کا ورڈ جو ہے طہر یطہر التطہیر کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، یعنی جو چیز پہلے ناپاک ہو یا اس میں آلائش اس کو پاک کیا جائے گا. تو مطہر کا لفظ بتانے سے مراد یہ ہے کہ وہ پہلے ناپاک تھے اب پاک کیے گئے، پہلے عیب دار تھے اب ان کے عیب کو دور کیا گیا، پاک کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں وہ حوریں جو ہیں وہ وہیں پیدا نہیں کی جائیں گی، انہی عورتوں کو کی جو دنیا میں تھی ان کو حوروں کی شیپ دی جائے گی. یہ میری سوچ ہے، جس طرح سے میں نے قرآن پاک کو مطالعہ کیا اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ مطہرۃ کا لفظ وہی ہے، اور اس پر احادیث بھی دلالت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع الذی من احب، ہر آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کا پیار ہو. میرا پیار میری بیوی کے ساتھ ہے تو میں اسی کے ساتھ ہوں گا، باقی حورن کیا کر تم کیا شو کروں، میں پن خاندان آس پسند ہے کہ نہیں، یا میان خاندان آس بہ پسند تو تم سند خاطر گوس بہ ملائک تتہ. ہاں زبر حور وہی مطلب ہے نا، حور کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو کتنی بار بولا بیچ میں بات مت کیا کر، آپ کو اب تک یاد نہیں رہتا ہے. کلاس کا ڈسپلن یہ نہیں، مجھے پوری کرنے دو بات پھر پوچھو. اب مطہرۃ جو ہے یہ لفظ بتا رہا ہے کہ وہ پہلے ناپاک تھے اب پاک کیے گئے، سٹرکچر جو ورڈ کا ہے. اب جب کہا گیا ازواج مطہرۃ تو کیا پاک جوڑے نہیں کہیں گے یا پاک بیویاں نہیں کہیں گے، پاک کیے ہوئے. پاک کیے ہوئے اگر پاک جوڑے کہتے تب کیا ہونا چاہیے؟ طاہر، پاکیزہ جوڑے ہوں گے. تو جب باب تفعیل کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ اس میں خارجی عوامل داخل ہوتے ہیں، سمجھے کہ نہیں، یعنی ان کو پاک کیا گیا ہوگا. ٹھیک ہے، کیا پاک کیا گیا ہوگا، پہلے وہ پاک پہلے سے پاک نہیں ہوں گے. تو یہ باریک مفہوم ہے اس بات کی طرف کہ جو دنیا کے یہ دنیا میں جو عورتیں ہیں اللہ پاک انہیں کو حوروں کی شکل دے گا اور وہی حوروں کی شکل میں آئیں گی. تو یہ نہیں ہے کہ وہاں جنت میں کوئی نیا بٹن دبا کر نئی حوریں پیدا کی جائیں گی. اور ایسا بھی ممکن ہے کہ ہو جائے، کیونکہ کچھ مرد ایسے بھی ہوں گے جن کی شادی یہاں نہیں ہوئی ہے کہ نہیں، تمن آسن یہ زنان کے، تو ان کے لیے اس طرح کی حوریں پیدا ہو جائیں گی، پیدا کی جائیں گی. سمجھ میں؟ اب کیا ترجمہ کریں گے؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، ہاں بولو، ان کے لیے وہاں پاک کی ہوئی زیادہ قرین قیاس ہے لفظ کے اسٹرکچر کے اعتبار سے. پاک شدہ جوڑے ہوں گے، بیویاں ہوں گی. اکثر ترجمہ لوگوں نے کیا ہے بیویاں ہوں گی، اور میں نے اس میں بتایا آپ کو، اس لیے جب بیویاں ہوں گی تو کسی بیوی یا عورت کے کو یہ حق نہیں کہ وہ کہے کہ بیویوں کے لیے کیا ہوگا پھر. کیوں؟ اب جب بیویاں مردوں کے لیے ہوگی جنتی اس کا تمس کیا کس ٹائم کو تعالیٰ ہو، تو اس کو جب وہ ملی تو اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں. اور اس کی مثال میں نے آپ کو دے دی. کیا مثال دی نا میں نے آپ کو؟ یاد گرس شوبی یہ نوش، یا یاد گرس خاطر یہ نوش، یہ نوش دمون گرس تو نوش کیا دیت، نوش تے دیت گھر. اور جب مرد عورتوں کے لیے ہوں گے تو عورتیں خود بخود مردوں کے لیے ہوں گی. اس لیے سوال پیدا نہیں ہوتا فلسفی اور علم الکلام کے اعتبار سے. آئی بات سمجھ میں؟ اب آپ پوچھئے کیا پوچھ رہے تھے؟ وہ سر اس میں ازواج مطہرہ ہے نا، تو اس میں دونوں کا ذکر اس میں امپلائڈ ہے. ازواج ہے نا، جس طرح آپ نے بتایا، یعنی کہ جوڑے ان کے اپنے اپنے جوڑے ہوں، میل کو فیمیل، فیمیل کو میل. تو اور دوسری چیز ہے اس میں، اگر دنیائی عورتیں مراد لیں گے تو کیا وہ کنٹراڈکشن مت ہو جائے گا اس آیت سے جو میں نے بھی بتائی؟ اچھا، جو آپ پڑھتے ہیں حور عین، اب حور میں نے بتایا کہ وہی عورتیں ہیں کہ ان کو حور بنا دیا جائے گا.
اب آپ کو کہ پھر وہاں اعتراض کہاں باقی رہتا ہے؟ ایسے یہ اور اس سے بھی انکار نہیں ہے کہ وہاں الگ طرح کی عورتیں اور حوریں بنائی جائیں گی، اس سے بھی انکار نہیں ہے. لیکن اس حدیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع الذی من احب، باس تٔتھۍ سۭتۍ یَس سۭتۍ مےٚ پیار آسہِ. تہٕ اگر بہٕ جنتی چھُس بہٕ گژھٕ جنتس منٛز تہٕ مےٚ سۭتۍ آسہِ جنتس منٛز کۄس؟ میٛٲنۍ اہلیہ اگر سُہ جنتی ٲس، وۄنۍ زن آسہِ نہٕ خۄدا دِیٖن سُہ جنتی کینٛہہ، تیٚلہِ اَنہِ اللہ تعالیٰ کُنہِ جایہِ ہوٗر تہٕ دی مےٚ ہوٗری کِنہٕ نہ؟ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان عورتوں کو ہی پاک کیا جائے گا اور مردوں کو بھی پاک کیا جائے گا. تو لفظ کی آپ نے تشریح نہیں سنی نا، آپ لیٹ آئے. لفظ کی تشریح جو میں نے کی، ازواج زوج دونوں، مرد اور عورت دونوں پر اطلاق ہوتا ہے، لیکن ہمارے علماء نے یہاں بیویاں ہی ترجمہ کیا ہے. ٹھیک ہے، بیویاں ہی ترجمہ کیا ہے. اور بعض لوگ تو یہاں تک بھی پہنچے ہیں کہ انہوں نے یہیں حور عین کا بھی ذکر کیا ہے اور اس کی تفسیر میں لکھی ہے مفسرین نے. لیکن لفظ کے سٹرکچر کو جب دیکھتے ہیں تو اس میں اب دیکھیے نا، میں نے آپ کو بتایا شروع میں، آپ نہیں تھے اشرف صاحب، میں نے بتایا ازواج زوج کی جمع ہے. زوج کا اطلاق مرد اور عورت دونوں پر ہوتا ہے. مثلا اگر مرد اور عورت جاتے ہوں، مرد سے پوچھیں گے یہ کون ہے آپ کیوں، بولے گا ہی زوجی. زوجتی کہنا بھی ٹھیک ہے لیکن زوجی ٹھیک ہے. اس نے مذکر لفظ استعمال کیا، اور جیسا عربی میں آپشن ہے میرا جوڑا بیوی ہے. اب مرد سے پوچھیں گے من ہیا، کہے گا زوجی. زوجتی بھی کہے گا، زوجی بھی کہے گا. دونوں کے لیے اطلاق ہوتا ہے. زوج سے مراد بیوی اور میاں دونوں. سمجھ میں آیا؟ تو جب اسی کی جمع ازواج آتی ہے. اگر میں نے اس لیے بتایا آپ کو کہ اگر یہاں خالی بیویاں ہی مراد ہوتا تب یہاں ازواج کے بجائے زوجات کا لفظ آتا. کیا وہ سمجھ؟ ون چھُ نا تۄہہِ کٔچ کتھ منٛز، لۄکٹس منٛز تہِ، نحوس منٛز تہِ، صرفس منٛز تہِ. اس لیے یہ پوٗرٕ پٲٹھۍ سمجھ کینٛہہ. تو لفظ ہونا چاہیے تھا، اگر ہم ترجمہ کریں گے پاک بیویاں، تب یہاں ہونا چاہیے تھا زوجات مطہرات. لیکن زوجات مطہرات نہیں، زوج کی جمع ازواج کر کے کیا گیا. تو ازواج میں اطلاق ہوتا ہے دونوں پر، میاں اور بیوی دونوں پر. اس لیے جوڑے کا ترجمہ زیادہ بہتر رہے گا. اردو میں اگر ترجمہ کریں زیادہ بہتر ترجمہ رہے گا، اور اس میں کوئی وہ نہیں ہوگا، اس میں کوئی وہ کہتے ہیں نا تفرد نہیں ہوگا. تو خیر، تاہم جن علماء نے یہاں بیویاں لکھا ہے انہوں نے بھی، میں نے بتایا آپ کو، انہوں نے بھی ٹھیک لکھا ہے کیونکہ مراد وہی ہے. اور جب مردوں کے لیے بیویاں ہیں تو بیوی کے لیے شوہر ہو گئے، اس لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن فوری طور پہ اس تک لوگوں کی نگاہ نہیں پہنچتی، اس لیے میں نے آپ کو سمجھا. میں نے کشمیری ترجمے میں اس کا نام لکھا، اس کا ترجمہ لکھا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. تو تمن ہند خٲطرٕ آسان تَتھ جنتس منٛز، تمن ہند خٲطرٕ آسان تَتہِ حظ یہِ پاکیزٕ بٲژ، شوٗژ بٲژ. بٲژ چھِ وَنان مردس تہِ تہٕ زنان چھےٚ نا وَنان. یہِ کُس چھُ ژےٚ، یہِ چھُنہٕ مےٚ بٲژ. مرد تہِ وَنان یہِ چھُ مےٚ بٲژ، زنان تہِ وَنان یہِ چھُ مےٚ بٲژ. تو زوج کی طرح ہی اور ازواج ہی کی طرح کشمیری زبان میں بھی بٲژ کا لفظ دونوں پر اطلاق ہوتا ہے نا وَنان. بہٕ درٛایس پنٛنِس بٲژس سۭتۍ، امیُک مطلب کیٛاہ گوٚو؟ بہٕ درٛایس پنٛنِس خانٛدانس سۭتۍ. مرد تہِ وَنہِ بہٕ درٛاس پنٛنِس بٲژس سۭتۍ، بہٕ ہسا چھُس پنٛنِس بٲژس سۭتۍ کران گُزارا. شُرۍ وُرۍ گٔے بالغ، تِم درٛاے الگ، وۄنۍ چھُس بہٕ پنٛنِس بٲژس سۭتۍ. کَس سۭتۍ چھُ؟ مےٚ سۭتۍ چھا؟ خانٛدانہِ سۭتۍ. تہٕ کٲشِر پٲٹھۍ چھُ بٲژ لفظ مردس تہٕ زنانہِ دۄنوٕنی پٮ۪ٹھ کران اطلاق چھا. اس لیے ازواج کا صحیح ترجمہ لفظ کی رعایت کرتے ہوئے، پھر آپ بیوی مراد لیں یا کیا مراد لیں، یا حور عین مراد لیں، لیکن بٲژ بہرحال اس کا ترجمہ ٹھیک ہوگا. اور وہ بات سمجھ گئے نا. تو اب ترجمہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہم فیہا. اب ترجمے میں دیکھیے کہ جملہ کون سا کہاں پورا ہوتا ہے نحو کے اعتبار سے. کلما کا لفظ کل اور ما دونوں سے بنا ہے مل کر. کل ظرف زمان ہے اور ما مصدریہ اس کے ساتھ مل گئی. ترجمہ ہوگا جب کبھی بھی.
جب بھی یہ وزتی ایسے بھی ترجمہ ہوگا. کلما جب کبھی بھی، جب کبھی بھی. یہ کدھر گئی؟ رزقو فعل ہے اور اس کا فاعل واو الجمع ہے. ثمرتن من ثمرتن، من جار ہے، ثمرتن مجرور ہے، اور من حرف جار ہے، ہا مجرور ہے ضمیر، اور رزقن مفعول مطلق میں نے بتایا آپ کو. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ جملہ فعلیہ ہے. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ جب کبھی بھی ان کو، رزقو میں ان کو اس کے پھلوں میں سے کچھ رزق دیا جائے گا. رزقن کیا بتایا میں نے آپ کو کس کے لیے آتا ہے؟ مفعول مطلق اگر مانے اس کو، عمدہ رزق مراد ہے، اچھا رزق. تو رزقن کو نکرہ لانے سے، نکرہ لایا اور دوسرا مفعول مطلق بنا کر لایا، اس کا مطلب یہ اس کی نوعیت پر دلالت کرتا ہے. مفعول مطلق نوعیت پر دلالت کرتے ہیں، اس کی نوعیت عمدہ ہوگی. اور ترجمہ عمدہ سے نہیں ہوگا، اس کے اندر موجود ہے. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ جب کبھی بھی اس میں ان کو کوئی روزی، کوئی چیز دی جائے گی کھانے کے لیے، کھانے کے لیے رزق کے طور پہ. قالو، ہاں قالو تو وہ کہیں گے. اب یہ کلما نے جو کلما آیا ہے لفظ، اس نے اس کو مستقبل کے معنی میں لے لیا ہے. کلما دونوں مل کر کے جب بھی ان کو کبھی کوئی، جب بھی رزق دیا جائے گا. رزقو حالانکہ ماضی ہے لیکن مضارع کا ترجمہ کیا گیا. رزقو منہا رزقن، قالو تو وہ کہیں گے، ھذا الذی، قالو قول ہے، اور ھذا الذی رزقنا من قبل مقبولہ ہے، اور ھذا اسم اشارہ ہے، الذی مشار الیہ. ھذا الذی رزقنا، رزقنا قالو ھذا الذی رزقنا، ھذا الذی رزقنا، رزق فعل نا مفعول ہے نا، مفعول بھی. رزقنا، رزقنا من قبل منے پہلے سے. اب یہاں ایک نکتہ اور آ جاتا ہے کہ بنا علم الکلام کا نکتہ آتا ہے کہ جب کبھی بھی ان کو اس جنت میں کوئی روزی دی جائے گی، رزق کے طور پہ کچھ دیا جائے گا، کوئی پھل. قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی روزی ہے جو ہمیں پہلے بھی ملتی تھی، پہلے دی گئی تھی. اب کیوں کہا گیا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دوسرا جملہ ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، جملہ فعلیہ. اُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور اسی کے مثل کا اور اسی کے طرح کا میوہ ان کو دیا جائے گا. تو علم الکلام کا نقطہ یہاں ہے کہ ایسا کیوں کہا گیا کہ جب بھی ان کو وہاں دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو ہمیں پہلے بھی ملتا تھا، اور اس طرح کی چیز ہمیں اس طرح کی چیز ہمیں پہلے بھی ملتی ہے، اور اسی کے ساتھ وہ ملی ہوئی، اسی کے ساتھ وہ شباہت رکھتی ہوگی. یہ کیوں کہا گیا کہ یہ ہمیں پہلے بھی دیا گیا؟ ان کو جنت میں جو میوے دیے جائیں گے نا، عام طور پہ انسان کی طبیعت، چاہے میوہ کتنا ہی میٹھا کیوں نہ ہو، اگر انسان اس کے عادی نہ ہو اس کے کھانے کا نہیں کھاتا ہے. میں اور میری مسز جب ادھر گئے ساؤتھ میں شادی کے بعد، ہنی مون منانے نہیں ہے، ہمارا بھائی بند تھا، اس کو دیکھنے گئے تھے. ساؤتھ میں کہتا ہوں، تو میں نے مسز کو وہاں، وہ پہلی بار ہم نے میں نے پہلے پیا بھی تھا، اس وقت خوب راس کیا ہے اس کو، کیا ناریل کا وہ بہت چلتا ہے وہاں، اور اس سے انرجی بھی ملتی ہے، ہارٹ بھی ٹھیک ہوتا ہے، میٹھا بھی اچھا ہوتا ہے. تو میں نے مسز کو دیتا بچمنے کے بہت زور کیا اس کو، اس نے کھایا ہی نہیں. وہ تو ورنہ بچمنے کے، کیونکہ اس نے کھایا نہیں تھا، اس لیے بہترین میوہ بھی نہیں کھایا. امرود بھی نہیں کھایا، اب روز کھاتی ہے.
مشورہ پانچ منٹ میں سکھ اوپر راس جائے وہ جس میں وہ پانی ہوتا ہے. لیکن پہلے عادی نہیں تھی، جب عادی ہو گئی تو کھائے. انسان کی فطرت یہ ہے کہ جو چیز اس نے نہیں کھائی ہوگی وہ کتنی میٹھی اور مزیدار کیوں نہ ہو وہ آسانی سے اس کو پسند نہیں کرے گا. اس لیے ان کو شکل و شباہت میں، شکل میں اور رنگ میں وہ متشابہ ہوں گے دنیا کے میووں کی طرح، لیکن لذت میں وہ عجیب ہوں گے، اعلیٰ ہوں گے، اعلیٰ ترین ہوں گے. تو اسی لیے یعنی ان کو وہ یہ کہیں گے کہاں ایسے کھمو یہ کھمت بجس کھمائیے. تو یہ مراد ہے یہاں کیا بہدو بھی متشابہ. اور دوسری چیز کیا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس جنت میں پاکیزہ، ہاں پاکیزہ نہیں کہیں گے، پاک کیے ہوئے بیویاں ہوں گی. آپ بیویاں کہیں گے تو بیویوں کے لیے مرد ہو گئے. یہ سمجھانے کے بعد ہم اتفاق کریں گے ان علماء کے ساتھ جنہوں نے ترجمہ کیا. اب تو آپ کو سمجھ میں آیا. تو ازواج میں یہ بھی گنجائش ہے کہ آپ کہیں گے جوڑے ہوں گے، ان کے لیے پاک جوڑے ہوں گے. لیکن ہمارے اسلاف نے جو ترجمہ کیا ہے ہم اسی کے ساتھ اتفاق کریں گے، ان کے لیے اس میں پاک بیویاں ہوں گی. کن کے لیے ہوں گی بیویاں؟ کہدیو خاطر آسن کیا آسن زنان کیا آسن داد وہ کیا ترو دی اعتراض کیا ہو سمجھ. تو اس لیے پاک بیویاں، پاک کی ہوئی بیویاں آپ کہہ دیجئے، کوئی حرج نہیں ہے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، خلدہ سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دام. خالدون مانے دائمون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ میں دیکھ لیجئے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کیا جملہ فعلیہ. اور وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ میں اصل میں تھا الازواج المطہرۃ لہم خبر ہے، جار مجرور سے مل کر کے خبر بن گئی. الازواج المطہرہ لہم تھا، لیکن اس کو نکرہ لانا. اور نکرہ کیوں لاتے ہیں لفظ کو؟ نہیں اور ایمان اور نہیں اور تعظیم کے لیے، عظمت، اس کی عظمت اور اس کی بڑاپن کو ظاہر کرنے کے لیے. جیسے ابھی کوئی عالم فاضل شخص آئے گا ادھر، میں اس کو جانتا ہوں گا اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کس سٹیچر کا آدمی ہے. میں آپ کو بولوں گا حاضا رجل عارف نفرہ نفرہ ہوئی تھی گو مطلب شواریا بورڈ نفر، سمجھے کہ نہیں؟ تو اس میں تعظیم بھی مراد ہوتی ہے نکرہ. تو اللہ نے ازواج مطہرہ کو تعظیم کے لیے پیچھے لے لیا، ہاں، تاکہ اس کے بڑپن اور اس کی عظمت ذہنوں میں آ جائے، اور مبتدا کو مقدم کر دیا وَلَهُمْ کو. اور فیہا متعلق ہے کس کی؟ ہاں، فیہا میں ضمیر کدھر جاتی ہے؟ فی میں جار ہے اور ہا مجرور ہے، جار مجرور دونوں مل کر کے یہ متعلق ہو گئے جنات کی، متعلق ہے. اور وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. اور وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ میں بھی جملہ اسمیہ ہے. ہم مبتدا ہے، خالدون اس کی خبر ہے، اور فیہا ہم کے متعلق ہے، مبتدا کے متعلق ہے. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ کُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا، جب کبھی بھی ان کو اس جنت میں کسی طرح کی کوئی روزی دی جائے گی، ہاں، جب بھی ان کو اس میں منہا منی کلما، جب بھی وہ اس سے کوئی پھل بطور رزق کے دیے جائیں گے، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے ہاں یہ تو پہلے سے ہمیں دیا گیا ہے، پہلے سے ہمیں دیا ہے. یا وہ یوں کہیں گے کہ رزقنا من قبل، یعنی دنیا میں ہم اچھے کام کرتے تھے، وہاں ہمیں وعدہ دیا گیا تھا، تو گویا یہ اس اعتبار سے ہمیں ادھر ہی دیا گیا ہے کہ نہیں سمجھا؟ آپ یہاں سے حج کو چلے جائیں گے تو یہاں پرمیشن آپ کو ادھر ہی ملے گا نا جانے کا، تو وہاں پہنچ کر کے آپ بولیں گے ہمیں حج کی اجازت دی گئی ہے، ہاں ہمیں حج کرنے کا پرمیشن دیا گیا ہے. اسی طرح سے ان کو دنیا میں کہا جاتا تھا کہ آپ اچھے کام کرو گے آپ کو یہ ملے گا، اس اعتبار سے وہ کہیں گے، اس اعتبار سے بھی قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہ
میوہ ہے جو ہمیں پہلے ہی دیا گیا ہے، جو ہمیں پہلے ہی دیا گیا ہے۔ اور آگے جو وہ اتوبی متشابہن ہے وہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا ترجمہ کیا کریں گے، یہ نہیں کہ وہ ادھر وعدہ دیا گیا، بلکہ یہ کہ کیا، کچھ نہیں سمجھ میں آیا آپ کو؟ حاذا الذی رزقنا من قبل ہے نا، اس کا تعلق اب کس کے ساتھ ہے؟ اتوبہ متشابہن نے اس کا طے کر دیا کہ یہ دنیا کی میں جو وعدہ دیا گیا وہ نہیں ہے، ان کو دیا گیا، وہ کہیں گے کہ ہاں یہ روزی تو ہمیں پہلے بھی دی جاتی تھی، یعنی دنیا میں بھی ہم کھاتے تھے اور اسی کے مشابہ دیا جائے گا۔ تو یہ اس جملے نے اس کی تعیین کر دی کہ یہ وہی ہوگا۔ جب وہ میوہ دیکھیں گے تو کہیں گے یہ پہلے بھی ہم کھاتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے کھانے میں۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ پاک کی ہوئی بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب کچھ پوچھنا ہے؟